ساتھ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کر رہے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ، میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، بے باک، بے خوف، بے لاگ، آپ کی آواز، ایک جیتی خبرنامہ۔ ناظرین، کسان اپنے مانگوں کو لے کر دارالحکومت دہلی میں سراپا احتجاج ہے۔ ان کا یہ احتجاج، ان کی تحریک 31ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ ناظرین، اصلاحات سے متعلق 3 قوانین کو واپس لینے اور فصلوں کو کم از کم سہارا قیمت MSP کو قانونی درجہ دینے کے مطالبہ پر کسان تنظیموں کی تحریک قومی دارالحکومت میں منگل کو 41ویں یوم بھی جاری رہی۔ گزشتہ 3 دنوں سے خراب موسم کے باوجود کسان تنظیموں کے قائدین اور کارکنان دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر دھرنا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کسان تنظیموں نے اپنے مطالبات کو پورا ہونے تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس تحریک کو مختلف تنظیموں کی بھی حمایت مل رہی ہے، بالخصوص ملک بھر کے کسان برہم نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس درمیان کل کسان تنظیموں اور حکومت کے مابین 7ویں دور کے ہوئے مذاکرات میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مذاکرات کے بعد وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ کسانوں کے ساتھ بات چیت بہت ہی اچھے ماحول میں ہوئی ہے اور انہیں یقین ہے کہ اس مسئلے کا حل جلدی ہی نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کے مجموعی مفاد کو مد نظر رکھ کر زرعی اصلاحات قوانین کو بنایا ہے اور اس سے اگر انہیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو حکومت اس پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ کسان تنظیمیں زرعی اصلاحات قوانین کو واپس لینے پر بضد ہے، جبکہ حکومت ان پر نقطہ وار بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 جنوری کو ہونے والی میٹنگ معنی خیز ہوگی اور وہ حل تک پہنچے گی۔ دونوں فریق کے مابین اتفاق کے بعد بات چیت کی اگلی تاریخ 8 جنوری طے کی گئی ہے۔ کسان قائدین راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ حکومت زرعی اصلاحات قوانین پر نقطہ وار بات چیت کرنا چاہتی ہے اور اس کا ارادہ قانون میں ترمیم کا ہے، جبکہ کسان تنظیمیں ان تینوں قوانین کو واپس کیے جانے پر بضد ہے۔ گزشتہ دور کی بات چیت میں بجلی کے 4 جز پر دی جا رہی ہے سبسڈی میں تبدیلی نہ کرنے اور پرالی جلانے والے کسانوں پر کارروائی نہ کیے جانے کے معاملے پر کسانوں اور حکومت کے درمیان اتفاق ہو گیا تھا، لیکن زرعی اصلاحات قوانین کو واپس لینے اور MSP کو قانونی درجہ دیے جانے پر تعطل ابھی بھی برقرار ہے اور کسانوں کا احتجاج کڑاکی کی سردی میں 42ویں یوم میں داخل ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے حکومت کسانوں کی بات مانتی ہے یا پھر اسی طرح ٹال مٹول کرتے رہے گی۔ واضح رہے کہ کسان تنظیم گزشتہ 41 یوم میں جاری اپنے احتجاج میں تقریباً 60 کسان اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں اپنے مطالبات کی یکسوئی کے لیے۔ ناظرین، کورونا وبا کا ملک بھر میں قہر جاری ہے، وہیں پر دوسرے دن بھی تقریباً 16,000 نئے مثبت کورونا وبا کووڈ-19 کے مریض درج کیے گئے ہیں۔ ملک میں دوسرے دن بھی کورونا وائرس کے تقریباً 16,000 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ وہیں پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ سے مثبت مریضوں کی شرح 2.25% سے کم ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت برائے صحت کی جانب سے منگل کے روز جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16,375 نئے مثبت مریض سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,03,56,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پیر کو نئے مثبت مریضوں کی تعداد 16,504 تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,091 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 99.75 لاکھ اور شفا یابی کی شرح 96.32% ہو گئی ہے۔ مثبت مریض کی تعداد 12,917 سے کم ہو کر 2.31 لاکھ ہو گئی ہے اور
ان کی شرح 2.23% رہ گئی ہے۔ اسی دوران 2001 مریضوں کی اس وبا سے موت بھی ہونے سے مرنے والوں کی جملہ تعداد بڑھ کر 1,49,850 ہو گئی ہے اور شرح اموات ابھی بھی 1.45% ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 10,362 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جس سے مثبت مریضوں میں 5,516 کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں اب مثبت مریض 49,955 رہ گئے ہیں اور کورونا سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 18.47 لاکھ ہو گئی ہے، جبکہ مزید 29 مریضوں کی موت ہونے سے مرنے والوں کی تعداد 49,695 ہو گئی ہے۔ ناظرین، کورونا ویکسین پر سوال اٹھانے والے لوگ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین پر سوال اٹھا کر وہی لوگ ملک کے باشندوں کو گمراہ کر رہے ہیں جنہوں نے بحران کے دوران حکومت کے فلاحی کاموں پر سوال اٹھایا تھا۔ مسٹر نقوی نے آج کہا کہ صحت کی ویکسین پر سیاست کی ریاکشن نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، مودی نے مرلی منوہر جوشی کو سالگرہ پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور سابقہ مرکزی وزیر مرلی منوہر جوشی کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی صحت مند زندگی اور لمبی عمر کے لیے دعا کی۔ ڈاکٹر جوشی آج 87 سال کے ہو گئے ہیں۔ وہ جنوری 1934 کو پیدا ہوئے تھے۔ مسٹر نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ڈاکٹر ایم جوشی جی کی سالگرہ مبارک ہو۔ وہ ملک کے سینئر ترین اور قابل احترام رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ساری زندگی ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ ان کا بطور وزیر اور رکن پارلیمنٹ مثالی تعاون ہے۔ ان کی صحت مند زندگی اور لمبی عمر کی خواہش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی قومی جمہوری اتحاد NDA حکومت میں انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر تھے۔ سن 2014 کے عام انتخابات میں مسٹر مرلی منوہر جوشی نے مودی کے لیے وارانسی سیٹ چھوڑنے والے ڈاکٹر جوشی فی الحال BJP کے مارگدرشک منڈل میں شامل ہیں۔ انگلینڈ اسکاٹ لینڈ میں نیا لاک ڈاؤن کا آغاز۔ برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ میں کورونا وائرس کے مثبت مریضوں میں اضافہ ہونے کے پیش نظر نیا لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے پیر کے روز نئے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق نئے لاک ڈاؤن کے فروری وسط تک نافذ رہنے کا امکان ہے۔ نئے ضابطوں میں کہا گیا ہے کہ انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کے دوران تمام شہریوں کو گھر پر ہی رہنا چاہیے، حالانکہ اجازت یافتہ امور میں رخصت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام اسکولوں اور کالج بند رہیں گے اور خصوصی آپشنل منگل کے روز سے رابطہ کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ مسٹر جانسن نے کہا کہ اگلے ماہ کے وسط سے ویکسین کی پہلی خوراک دینے کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 70 سال سے زائد عمر کے شہری اگلے محاذ پر تعینات میڈیکل اہلکار اور سماجی کارکن اور مریضوں کی ٹیکہ کاری کی جائے گی۔ ولی عہد امیر قطر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ولی عہد نے کیا استقبال۔ ناظرین، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی GCC سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے العلا پہنچ گئے ہیں، جہاں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شیخ تمیم بن حمد کانفرنس میں قطری وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف GCC سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کویت، عمان، بحرین اور اماراتی وفود بھی سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ امیر کویت شیخ نواف احمد کا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے استقبال کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں GCC سربراہ کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے خلیجی ممالک کے سربراہان کو خوش آمدید کہا اور العلا کانفرنس کو سلطان
قابوس اور شیخ صبا کے نام سے موسوم کیا ہے۔ افتتاحی سیشن میں امیر کویت شیخ نواف نے بھی خطاب کرتے ہوئے خلیجی بحران کے خاتمے کو خوش آئین قرار دیا ہے۔ پہلے سیشن کے اختتام سے پہلے خلیجی ممالک کے سربراہان نے اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں۔ ناظرین، سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس سے قبل ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ کا اعلام استقبال کیا۔ شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ GCC کانفرنس میں بحرینی وفد کی صدارت کر رہے ہیں۔ اسی طرح عمان کے نائب وزیر اعظم فہد بن محمود السعید بھی العلا پہنچے، جہاں وہ اپنے ملک کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کا وفد بھی العلا پہنچ چکا ہے، جس کی قیادت نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہوائی اڈے پر استقبال کرنے والوں میں GCC کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر نائب فلاح الحجرف بھی موجود تھے۔ تعليق على وصول سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني، وكما نشاهد يهبط سلم الطائرة وفي استقباله أخوه صاحب السمو، وعناق معبر عن عميق العلاقة التي ما تفتأ تعالج نفسها وتعود أخوية صادقة ترنو إلى القيام بدورها الرئيس والأساسي في صيانة منظومة مجلس التعاون الخليجي۔ آسیہ اندرابی گزشتہ 4 دہائیوں سے کشمیر کی علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہیں۔ دہلی کی ایک عدالت نے 2 ہفتے قبل کشمیر کی علیحدگی پسند رہنما اور دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کے 2 ساتھیوں پر انڈیا کے خلاف جنگ کرنے، ملک سے غداری کرنے اور ملک میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ روز پاکستان میں انسانی حقوق کی وزیر نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیری رہنما کی رہائی میں اپنا کردار ادا کرے۔ انڈیا کی خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق 21 دسمبر 2020 عیسوی کو دہلی کے خصوصی عدالت کے جج پروین سنگھ نے حکم دیا تھا کہ آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھی صوفی فہمدہ اور ناہیدہ نسرین کے خلاف تعزیرات ہند اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UPA کے تحت مقدمہ قائم کیا جائے۔ خیال رہے کہ ان خواتین کو 2 سال قبل اپریل سن 2018 میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے ان پر تعزیرات ہند کے دفعات 120B، مجرمانہ سازش 121، حکومت ہند کے مخالف جنگ آزما ہونا 121A، حکومت ہند کے خلاف جنگ کی سازش 124A، غداری 153A، مختلف فرقوں میں منافرت پھیلانا 153B، ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرنے اور 505 عوام میں شرانگیزی بیان کے تحت مقدمہ چلانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ UPA کے مختلف دفعات کے تحت بھی مقدمات قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ آسیہ اندرابی پر بیجا اور من گھڑت الزام لگائے گئے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ بھی ہے۔ آسیہ اندرابی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ایک رہنما ہیں جو گزشتہ 4 دہائیوں سے علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہیں۔ وہ کشمیر کی خواتین تنظیم دختران ملت کی بانی ہیں اور ان کی پارٹی علیحدگی پسند تنظیم حریت کانفرنس کا حصہ رہی ہے۔ سن 1962 عیسوی میں ڈاکٹر والدین کے گھر میں پیدا ہونے والی آسیہ اندرابی نے بائیو کیمسٹری میں گریجویشن کی، جبکہ ذہن میں انقلابی تبدیلی کے بعد عربی زبان و ادب میں کشمیری یونیورسٹی سے MA بھی کیا۔ ناظرین، انہوں نے سن 1990 عیسوی میں عاشق حسین فکٹو سے شادی کی، جو شادی کے 2 سال بعد سے ہی قید میں رہی۔ آسیہ اندرابی کا کہنا ہے کہ وہ ایک حوصلہ مند لڑکی تھی، لیکن بیرون میں ان کے پڑھنے کی خواتین نے خواہش نہ پوری ہونے کے سبب وہ صدمے میں آ گئیں اور انہوں نے جب
مائل خیر آبادی کی کتاب خواتین کی باتیں پڑھی تو انہیں حوصلہ ملا۔ اس کتاب میں مسیحی خاتون مریم جمیلہ کی کہانی ہے، انہیں بہت متاثر کیا، جنہوں نے مذہب کے مطالعے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مریم جمیلہ کی کہانی نے ان کی آنکھیں کھول دی اور وہ اسلام پر عمل پیرا ہو گئی۔ انہوں نے نیو یارک میں پڑھنے والی یہودی خاتون مارگریٹ مارکسی کے قبول اسلام نے بہت متاثر کیا اور انہوں نے ان کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا۔ مارکس ہی مریم جمیلہ بنی۔ ناظرین، آسیہ اندرابی نے سماج میں پھیلی برائی کو دور کرنے کے لیے دختران ملت نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی، لیکن پھر وہ علیحدگی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئی۔ انڈیا کی ایک ویب سائٹ پرنٹ میں شائع ایک مضمون کے مطابق 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک مجاہد سے شادی کرے گی، لیکن انہوں نے انڈیا کے قومی تفتیشی ادارے NIA کو تفتیش کے دوران بتایا کہ ان میں ساری تبدیلی مریم جمیلہ کے بارے میں پڑھنے کے بعد آئی اور انہوں نے درسگاہ تعلیم القرآن کی بنیاد ڈالی تاکہ اسلامی تعلیمات کا فروغ ہو اور اسے کشمیریوں میں عام کیا جا سکے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہے، جسے عام طور پر قدر سخت گیر تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، انہیں کشمیری تہذیب کو اسلامی تہذیب سے بدلنے کے لیے تنقیدی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان پر نوجوانوں کو جہاد کی جانب سے راغب کرنے کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے 2 بیٹے جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بیٹا بیرون ملک ملیشیا میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں کی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے۔ آسیہ اندرابی نے کشمیری خواتین میں پردے کا اہتمام پر بھی زور دیا، جسے کشمیر کے پاپولر کلچر کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آسیہ اندرابی اپنے انقلابی رجحانات اور بیانات کے لیے جانی جاتی ہے اور انہیں 28 اگست 2019 کے بعد کئی بار گرفتار کیا جا چکا ہے اور 16 جولائی 2018 سے وہ دہلی کے تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ امریکی فوج نے افغانستان میں اہم شخصیات پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی ذمہ دار طالبان کو ٹھہرایا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان میں امریکی افواج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے حکومت اہلکار، سول سوسائٹی اور صحافیوں کو ٹارگٹ کلیننگ کی مہم کو بند ہونا چاہیے تاکہ امن کی کوششیں کامیاب ہو سکے۔ خیال رہے کہ افغانستان میں چند مہینے پہلے قاتلانہ حملوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس میں ملک کی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال نومبر سے اب تک کابل کے نائب گورنر اور 5 صحافیوں کے علاوہ افغان انتخابی عمل کے نگران تنظیم کے سربراہ یوسف رشید کو قتل کیا جا چکا ہے۔ افغانستان میں امریکی افواج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کے حملوں کے خلاف افغانستان کی فوج کا دفاع کر رہا ہے۔ امریکی کی جانب سے یہ الزام ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان منگل سے امن مذاکرات کا دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ افغانی حکومتی عہدیداروں بھی حالیہ قاتلانہ حملوں کا ذمہ دار طالبان کو ٹھہراتے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے ان الزامات کو ہمیشہ مسترد کیا ہے، جبکہ ان میں سے کچھ حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ ناظرین، امریکی الزام سے پہلے طالبان نے صوبے قندھار، ننگرہار اور ہلمند میں حالیہ فضائی حملوں کا الزام امریکی افواج پر عائد کیا تھا۔ طالبان کا کہنا تھا کہ فضائی حملے فروری 2020 عیسوی میں ہونے والے امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ قطر میں امریکی اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے مطابق تمام غیر ملکی افواج مئی 2021 عیسوی تک افغانستان سے نکل جائیں گے۔ علاوہ ازیں امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیل زاد بھی قطر پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق خلیل زاد کے دورے کا مقصد افغانستان میں جنگ بندی اور تشدد میں فوری کمی کے علاوہ شراکت اقتدار کے معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے۔
ظلم خلیج رات کا خطر کے بعد افغانستان، پاکستان اور ترکمانستان کا دورہ بھی متوقع ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ جی سی سی سمیت خلیجی ممالک کے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی پالیسی خلیج تعاون کونسل کی رکن ریاستوں کے اعلیٰ مفادات حصول کے لیے مستحکم نقطہ نظر پر مبنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پیر اور منگل کو ہونے والی تعاون کونسل کا سربراہ اجلاس خلیجی ممالک کی صفوں میں یکجہتی کا پیغام ثابت ہوگا۔